إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع من نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالآخرة هم يوقنون اور آخرت پر ہی وہ یقین رکھتے ہیں۔ کل ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ اس کے اندر ایک تو جار مجرور مقدم بھی ہے، پھر درمیان کے اندر ضمیر ہے، جس وجہ سے اس کے اندر حصر کا مفہوم ہے، اور اسی کے اعتبار سے ہم نے یہ معنی کیا ہے کہ آخرت پر ہی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اور یقین کا معنی ہوتا ہے کہ وہ کامل علم جس کے اندر کسی قسم کا شک شبہ نہ ہو اور اس علم پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے، ایسا علم جو ہے وہ علم یقین کہلاتا ہے۔ چلیے جی، اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی متقین کی، پرہیزگار لوگوں کی، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، رب کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل شدہ دین اور آپ سے قبل انبیاء کو ملنے والی وہی دین اس کے بھی مانتے ہیں، اور آخرت پر ہی ان کا یقین ہے۔ میں جو ان صفات کے حامل لوگ ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہاں ایک بات اور بھی ملحوظ رہے کہ یہاں پر دیکھیں اولئک علی ھدی، قرآن مجید میں دو طرح کے معاملات بیان ہوئے، ایک طرف ہدایت کا معاملہ ہے تو اس کے مد مقابل ضلال اور گمراہی کو بھی اللہ نے واضح کیا ہے، لیکن دونوں کے اسلوب میں آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو کوئی فرق آئے گا۔ جہاں بھی اللہ رب العالمین نے کامیابی، فوز و فلاح، ہدایت کی بات کی ہے نا، اس کے لیے حرف جو ہے وہ علی استعمال ہوا ہے، اولئک علی ھدی، اور جہاں پر بھی ناکامی، گمراہی وغیرہ، ضلال کا تذکرہ ہے، ظلمات کا تذکرہ ہے، وہاں پر لفظ فی استعمال ہوا ہے، جیسے فی ضلال مبین، کہ وہ واضح گمراہی کے اندر ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ حروف جو ہیں ان دونوں کی دلالت بھی آپ جانتے ہیں کہ علا کا جو مطلب ہوتا ہے وہ استعلاء، بلندی کے لیے علا استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس کے مد مقابل حرف فی جو ہوتا ہے اس کے اندر استعلاء، بلندی اور غلبے کا مفہوم نہیں ہوتا۔ چلیے، اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب لوگ ہیں، یعنی مکمل کامیاب۔ الف لام آ گیا نا، المفلحون، وہی لوگ پورے کامیاب، حقیقی کامیاب، مکمل جو ہے وہ کامیاب لوگ ہیں۔ یہاں گرامر کے اعتبار سے بھی ایک بات سمجھنے والی ہے، آپ نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے کہ اس میں اشارہ جو ہوتا ہے یہ محتاج ہوتا ہے مشار الیہ کا، جب تک اس میں اشارہ کے ساتھ مشار الیہ نہ ملے بات مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں اشارہ کو مبنی پڑھنے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ جس طرح حرف اپنا معنی دینے کے اندر کسی اسم یا فعل کا محتاج ہوتا ہے،
اسی طرح اس میں اشارہ بھی اپنے معنی کو، اپنے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے. تو دونوں کے اندر جو چیز مشترک ہے وہ ہے محتاجگی. تو اسی وجہ سے اس اسم کو حرف کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے اس میں غیر متمکن یا مشابہ مبنی میں شمار کیا جاتا ہے. کیونکہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ عربی زبان میں کوئی حرف کوئی اسم جو مبنی نہیں ہوتا. عربی زبان میں اصلاً حقیقتاً کوئی اسم جو ہوتا ہے وہ مبنی نہیں ہوتا. اس میں فعل امر مبنی ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، اور تمام حروف مبنی ہوتے ہیں. جتنے بھی اسم آپ مبنی پڑھتے ہیں، خواہ وہ اس میں اشارہ ہو، خواہ وہ اس میں موصولہ ہو، خواہ وہ اس میں کنایات ہو، خواہ وہ اسماء اسوات ہو، اسماء ظروف ہو، یا اسی طرح آپ دیگر اسماء پڑھیں، ان سب کو جو ہے مبنی پڑھنے کی وجہ ان کی اصل مبنی کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے. تو یہاں اس میں اشارہ ذکر نہیں ہے. تو اصل جو ہے چونکہ بات پیچھے واضح ہے کہ اولئک المذکورون، یعنی یہ جن کا پیچھے ذکر ہوا نا، جن افراد کا، یہ جو افراد ہیں ہم المفلحون، وہی لوگ مکمل کامیاب ہیں. اب ایک دوسری بات بھی سمجھ لیجئے گرامر کی. اولئک کا اس میں اشارہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، اور المفلحون جو ہے یہ بھی معرفہ ہے. اور یہ بات آپ نے پڑھی ہوئی ہے کہ مبتدا اور خبر، مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے وہ ناکرہ ہوتی ہے. مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. تو جب خبر اور مبتدا اور خبر دونوں معرفہ آ جائیں تو پھر خطرہ ہوتا ہے کہ ان میں التباس پیدا نہ ہو جائے، اختلاط نہ ہو جائے. التباس اختلاط کیا ہے کہ موصوف اور صفت، موصوف بھی معرفہ ہوتا ہے، صفت بھی معرفہ ہوتی ہے. ادھر اس میں اشارہ بھی معرفہ ہوتا ہے، مشار الیہ بھی معرفہ ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے جب التباس کا خطرہ ہو، مبتدا خبر دونوں معرفہ آ جائیں، تو اس کے اندر فرق کرنے کے لیے کہ یہ التباس سے بچ جائے، یہ بات کلیئر ہو جائے کہ یہ مبتدا خبر ہیں، اشارہ مشار الیہ نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے درمیان میں ایک ضمیر لاتے ہیں. اس ضمیر کو ضمیر فصل کہا جاتا ہے. تو یہ ہم جو ضمیر ہے اولئک هم المفلحون، یہ ہم ضمیر جو ہے یہ ضمیر فصل ہے. اور عام طور پر اس کی ترکیب میں بھی لوگ ایک غلطی کرتے ہیں، پہلے بنا لیتے ہیں کہ جو عام لوگ ترکیب کرتے ہیں ان کا انداز یہ ہوتا ہے، اولئک کو اس میں اشارہ بنا لیتے ہیں اور مبتدا، پھر کہتے ہیں جی ہم مبتدا ثانی، پھر اس کے بعد المفلحون کو خبر بناتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم اور مفلحون مبتدا خبر کو جو ہے جملہ اسمیہ خبریہ بنا کر کے پھر اولئک مبتدا کی خبر. حالانکہ اصولی طور پر یہ ترکیب غلط ہے، کیونکہ ہم ضمیر جو ہے وہ فصل کی حیثیت سے آئی ہے. ترکیب کے اندر آپ کریں گے اولئک اس میں اشارہ مبتدا، اس کا مشار الیہ آپ جو ہے وہ ذکر نکال کے کرنا چاہتے ہیں، یہ اختصار کے ساتھ اتنا ہی کہہ لیں گے تب بھی ٹھیک ہے. اولئک اس میں اشارہ مبتدا ہو جائے گا، ہم ضمیر فصل ہے، اس کو اتنا کہہ کے چھوڑ دیا جائے گا. اور المفلحون جو ہے یہ جو ہے اس کی خبر بن جائے گی، کیونکہ اگر درمیان میں یہ ضمیر نہ ہوتی ہم، تو یہ مانا جائے جملے کی بجائے یہ مرکب ناقص ہو جانا تھا اولئک المفلحون. پھر تو مطلب وہ کامیاب لوگ، بھئی کیا ہے ان کو، کیا کیا انہوں نے، وہ بات مکمل نہیں رہنی تھی، بات کا مفہوم جو ہے وہ خراب ہو جانا تھا. اس لیے جب مبتدا خبر دونوں معرفہ آ جائیں تو التباس سے بچانے کے لیے ان کے درمیان جو ضمیر لائی جاتی ہے اس ضمیر کو ضمیر فصل کہا جاتا ہے. چلیے جی. ان الذین کفروا سواء علیہم، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، اانذرتہم،
برابر ہے آپ کا ان کو ڈرانا. یہ حمزہ جو ہے اس کا معنی کیا نہیں ہے, یاد رکھنا یہ حمزہ استفہام نہیں ہے, کیونکہ حمزہ استفہام ہو سوال کے جو حمزہ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کیا. یہ حمزہ تسویہ ہے, یہ حمزہ تسویہ ہے جس کا معنی برابری ہوتا ہے. یعنی انذرتہم کا معنی ہوگا برابر ہے آپ کا ڈرانا ان کو, ام لم یا نا تنذرہم آپ ڈرائیں ہم ان کو, یعنی ان کے لیے آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے, ان کے لیے آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا جو ہے وہ کیا ہے, برابر ہے. تو یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ عام طور پر لوگ کہہ دیتے دیکھو جب انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے, ان کی ضد ہٹ درمی تعصب اناد کا معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ وہ ضدی ہیں, ماننے کو تیار نہیں, تو پھر ان لوگوں ایسے لوگوں کو بات کہنے کا فائدہ, ایسے لوگوں کو دعوت دینے کا فائدہ, ایسے لوگوں کو بات سمجھانے کا فائدہ کیا ہوا جی. حالانکہ اللہ نے جو بات سمجھائی ہے یہ نہیں کہا کہ آپ کے ڈرانا نہ ڈرانا آپ پر برابر ہے. اللہ نے یہ بات نہیں کہی کہ اے میرے نبی علیہ السلام آپ پہ ڈرانا برابر, ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر, یہ نہیں اللہ نے کہا. اللہ رب العالمین نے جو انداز اختیار فرمایا وہ کیا ہے کہ ان کے لیے آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا ان پر ایک جیسا ہے. کافروں کے لیے برابر ہے, آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں. دائی کو نہیں کہا کہ آپ کے لیے برابر ہے. تو جس سے یہ بات واضح ہے کہ کوئی مانے نہ مانے, ضدی ہو, ہٹ دھرم ہو, وہ اپنی عداوت دشمنی میں انتہا کو پہنچا ہو, دائی کے اوپر فرض ہے دعوت دینا. وہ اپنی دعوت دے گا, وہ بات پہنچائے گا, اگر آپ مانے نہ مانے. تو اس لیے اللہ نے یہ جو برابری کہی ہے یہ ان پہ کہا ہے کہ ان پہ اوپر آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا ایک جیسا ہے. یہ نہیں کہا کہ دائی کے اوپر آپ کے لیے ایک جیسا ڈرانا. تو اسی لیے جو ہے یہاں سے جو بعض لوگوں کو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بندہ ضدی ہٹ دھرم ہو تو اس کو دعوت نہیں دینی چاہیے, یہ بھی آیت کا مفہوم نہ سمجھنے کا نتیجہ ہوتا ہے. چلیے جی, لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے, ختم اللہ علی قلوبہم. تو اب دیکھو جو ہے جن کے بارے میں کہا کہ ان کو جو ڈرانا برابر ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہیں. اب دیکھو نا جیسے نضر بن حارث تھا, یہ نضر بن حارث بڑا متعصب پلید قسم کا کافر تھا, مرتد ہو گیا تھا. پھر اس نے باقاعدہ مغنیہ عورتیں رکھی ہوئی تھیں, یہ مسلمانوں کے خلاف بکواس کرواتا تھا. اسی کے علاوہ ابو جہل تھا. یہ لوگ اس قدر ضدی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ جو ابو جہل ہے نا, یہ واحد شخص ہے جس کے بارے آپ نے فرمایا فرعون ہذہ الامہ, یہ ابو جہل جو ہے یہ اس امت کا فرعون ہے. یہ الفاظ مسند ابی داود الطیالسی جو ہے, ایک تو عام مشہور ہے سنن میں سے کتاب ہے نا حدیث کی, سنن ابی داود, ایک مسند میں سے کتاب ہے مسند ابی داود الطیالسی. مسند ابی داود الطیالسی کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ابو جہل کے فرمایا جو ہے فرعون ہذہ الامہ, یہ اس امت کا کیا ہے, فرعون. اب انہوں نے دونوں کے بارے میں یہ روایت ہے, نضر بن حارث کے بارے میں, ابو جہل کے بارے میں بھی, کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کے کہا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک, اللہ اگر یہ دین اسلام تیری طرف سے تیرا سچا دین ہے نا, فامطر علینا حجارۃ من السماء, یا اللہ تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر دے, اویتنا بعذاب علیم, یا ہمارے اوپر جو دردناک عذاب نازل کر دے. یعنی حق کو ماننے کی بجائے, ہدایت کی دعا کرنے کی بجائے اس کے یہ دعا کرتے کہ اللہ تیرا سچا دین ہے تو ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دے, ہمارے لیے بھی اس کو تسلیم کرنا آسان کر دے, ہماری گمراہی ہم سے دور کر دے. الٹا کہنے لگے اللہ تیرا دین سچا نہ تو آسمان سے پتھر مار ہمارے اوپر یا کو عذاب لے, نہیں مانتے. یہ ہوتے ہیں جن کے اوپر ڈرانا نہ ڈرانا برابر. یہ اس طرح مدینے کے یہودی تھے, ان کا انداز بھی اس طرح کا تھا, وہ سارا کچھ جانتے تھے لیکن جانتے بوجھتے حسد کی وجہ سے ماننے کو تیار نہیں تھے. جیسے اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پہ فرمایا نا, وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ
انفسہم، کہ یہ لوگ ان پہ حق واضح ہو گیا ہے لیکن یہ لوگ حسد کی وجہ سے ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ لوگ ہیں اس کے مصداق لا یؤمنون، کہ ایسے لوگ جو ہے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی. اللہ اکبر. مایا وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی جو ہے وہ آنکھوں پر جو ہے وہ بھاری جو ہے وہ پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ عذاب ہے. اب یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مور لگا دی ہے ان کے دلوں پر. دیکھو اللہ رب العالمین نے انسان کو 3 بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، اور ان تینوں نعمتوں کو اللہ نے عام نعمتوں سے ہٹ کر ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یوں تو انسان سے اس کی پوری زندگی کا بھی سوال ہوگا، جوانی کا بھی سوال ہوگا، لیکن انسان کو جو جس کے جسم کے اندر جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں ان میں سے 3 نعمتیں ایسی ہیں جن کا الگ سوال ہوگا. کانوں کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں، اور دل کے بارے میں. ان السمع والبصر والفؤاد. فؤاد جو ہوتا ہے نا یہ انسان کا دل ہوتا ہے، یہ دل کا اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے نا اس کو فؤاد کہتے ہیں. کیونکہ انسانی دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کے اندر 4 نالیاں جاتی ہیں، 2 کا کام اندر خون پہنچانا ہوتا ہے، 2 کا اندر سے کھینچنا ہوتا ہے. تو یہ جو قلب کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے یہ فؤاد کہلاتا ہے، اور ویسے پورا دل جو ہوتا ہے اس کو قلب کہتے ہیں. یہ اس کا بنیادی ایک باہمی فرق ہوتا ہے. تو ان تینوں نعمتوں سے جو تو فائدہ اٹھاتے ہیں یقینی بات ہے وہی لوگ کامیاب ہیں. لیکن اللہ نے جو ہے ایسے کافروں کے بارے میں متعدد مقامات پر یہ بات کہی کہ انہوں نے ان نعمتوں کو جو ہے جب اسے فائدہ نہیں اٹھایا تو گویا کہ یہ نعمتیں ان سے اللہ نے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی جو ہے وہ ختم کر دی. تو میں ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ کے دلوں پر. اب یہ مہر کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ فرمایا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے نقطت علی قلبہ نقطۃ سوداء، تو انسان کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. فإن تاب واستغفر سُقِلَ قلبہ، اگر انسان توبہ کرتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو یہ انسان کا سارا دل جو ہے یہ صاف ہو جاتا ہے، نقل ہو جاتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ چمک اٹھتا ہے. وَإِلَّا، اگر جو ہے یہ انسان توبہ نہیں کرتا، گناہ کر کے اللہ سے استغفار نہیں کرتا، تو یہ تاتالو، یہ پورے جس دل کے اوپر جو ہے یہ سیاہی جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے، پورے دل کے اوپر سیاہی چھا جاتی ہے. یہ گناہوں کی سیاہی جو ہے جسے اللہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ یہ جو ہے زنگ ہے ان کے دلوں پر اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا. یہ ان کی بدعمالی کرتوتوں کا، گناہوں کا زنگ ہے جس سے یہ دل جو ہے اس کی صلاحیتیں کیا ہو گئی، اب ختم ہو گئی. جیسے اللہ نے جنمیوں کے بعد مانا نا کہ پھر یہ دل کیا ہوتا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا. اب اس مور کے بعد جو ہے اس دل کی حالت یہ ہوتی ہے ما خلق ذرأنا لجہنم کثیر من الجن والانس، اللہ نے بہت سارے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے. تو ان کی کمزوریاں بیان کی، فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن اس دل کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے سننے کی صلاحیت، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں پر ان میں دیکھنے کی، حق دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. گویا کہ آنکھیں رکھنے کے باوجود ان کو جو ہے سمجھ نہیں آتی کہ حقیقت کیا ہے. کان ہونے کے باوجود ان کو سمجھ نہیں آتی کہ فرق کر پائیں باطل کیا ہے صحیح کیا ہے. جیسے جانور ہوتا ہے نا، ان کی آنکھیں انسانوں سے بڑی ہوتی ہیں، ان کے کان انسانوں سے بڑے ہوتے ہیں، دل انسان سے بڑا ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر سمجھنے سوچنے غور فکر تدبر
اس کی صلاحیت سے وہ کیا ہوتے ہیں؟ محروم ہوتے ہیں. اس لیے مایا اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی کیا ہیں؟ بدتر ہیں. تو مایا ختم اللہ علی قلوبہم، تو اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. یہ گناہوں کا وہ زنگ ہے جسے یہاں پر مہر جو ہے وہ کہا گیا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے دلوں پر بھاری پردہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اس بات پہ غور فکر تدبر کی طرف جاتے ہی نہیں ہے اور سمجھ نہیں آتی. اس بات ہمارے پنجابی میں ایک سادہ لفظ بولتے ہیں، کہندے نے مشرک دی مت ماری ہوندی ہے. اسے سمجھ نہیں آتی یار یہ بندہ مر گیا ہے، وہ دیکھ اس بندے کو، یارے کو کپڑے نہیں اتار سکتا تھا، کینچی سے کاٹ کے اتارے. اور یار یہ بندہ جو ہے وہ اپنے جو ہے اٹھ کے چل نہیں سکتا، پکڑ کے ہم نے اس کو تخت پہ لٹایا. یہ استنجا نہیں کر سکتا تھا، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس کو استنجا کروایا. وضو یہ نہیں کر سکتا تھا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو خود وضو کروایا. اور یار یہ نہا نہیں سکتا تھا، پانی کا ڈول ہم نے اس کے اوپر ڈالے، کلی پر ڈا کروائی، ناک میں پانی ڈالا. اور یار یہ کپڑے نہیں پہن سکتا تھا، ہم نے اس کو خود کفن پہنایا. یہ اٹھ کے جا نہیں سکتا تھا، ہم نے اٹھا کے چارپائی پہ رکھا. یہ چل کے نہیں جا سکتا تھا، ہم کندھوں پہ اٹھا کے لے کے آئے ہیں اس کو. یار یہ بیچارہ تو اتر نہیں سکتا تھا نیچے، ہم نے پکڑ کے قبر میں اتارا ہے. اور یار زندہ تھا تو خود نماز پڑھتا تھا، دعا کرتا تھا. اب تو ہم نے اس کے لیے دعائیں خود کی ہیں، یہ کمرے میں داخل نہیں ہوتا تھا، ہم نے پکڑ کے قبر کے اندر اتارا ہے. زندہ تھا تو دعائیں کرتا تھا، اب ہم اس کے لیے کر رہے ہیں کہ صلی اللہ علیہ التثبیت، بھئی جو مرنے والا نا اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، سے سوال ہوگا. وہ جو پل پل پہ محتاج ہے، پل پل پہ جو ہے وہ تمہارا محتاج ہے، وہ یارو وہ قبر میں جا کر کے مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز، وہ سارے منصب کہاں سے آگے بھائی؟ متوجہ. پھر تو مایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر بہت بھاری پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے جو ہے، تو یہاں ترجمہ کیا نا وہ جو ہے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، تو باری کا ترجمہ ہم نے کیوں کیا؟ ویسے غشاوہ نے پردہ ہے نا، تو غشاوہ تو نا، تو یہ تنوین جو ہے یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے. اس وجہ سے ہم نے ترجمہ کیا ہے کہ جو ہے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر بھاری پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ عذاب ہے. تو مایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اب دیکھو پیچھے اللہ تعالیٰ نے اولئک ہم المفلحون، یہاں تک متقین لوگوں کا تذکرہ، ان کی کامیابی کو بیان کیا. پھر آگے دو آیتیں تھیں، ان آیتوں کے اندر ان کافروں کا تذکرہ تھا جو ضدی، ہٹ درم، پکے ٹھکے قسم کے کافر ہیں. اب جو آیات آ رہی ہیں ان آیات کے اندر ان منافقین کا تذکرہ ہے جو ہے اوپر سے تو اسلام کا اظہار کرتے، اندر کھاتے وہ لوگ جو تھے وہ جو ہے وہ حقیقت میں مومن نہیں تھے. یہ منافق بھی آگے پھر چونکہ دو طرح کے ہیں، یہ آگے پھر اللہ نے ان کا ذکر کر کے پھر مثالیں دے کے منافقوں کے نفاق جو ہے اس کی حقیقت کو واضح کیا ہے. اب یہاں سے جو باتیں شروع ہو رہی ہیں اس سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے منافقین کا. مَا وَمِنَ النَّاسِ، یہ من تبعیضیہ ہے، اس لیے مانا ہوگا لوگوں میں سے بعض یا کچھ لوگ. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، لوگوں میں سے کچھ. مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. اب دیکھو یہاں پر دو باتیں ہیں. ایک تو یاد رکھنا کہ لفظ الناس جمع ہے، لیکن اس کے بعد لفظ من جو ہے یہ مفرد ہے. چونکہ لفظ من جو ہے یہ لفظاً تو مفرد ہوتا ہے لیکن معنی جمع کا دیتا ہے، کیونکہ یہ کلمات عموم میں سے ہے نا، اس لیے جو ہے یہ من کلمات عموم سے ہے.
اس لیے جو ہے اسی کے اعتبار سے مانا ہوگا جیسا پیچھے لفظ ذکر ہوگا. مایا تو آگے یقول جو ہے، اب دیکھو الناس جمع تھا نا، تو آگے گا وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن یقول جو کہتے ہیں. اب یقولو کیا آیا ہے؟ واحد. یقولو کیا ہے؟ واحد ہے. حالانکہ الناس پیچھے کیا ہے؟ جمع. تو یقول واحد کیوں ہے؟ یہ من لفظ کے اعتبار سے یقول واحد ہے، کیونکہ لفظ من جو ہے یہ لفظوں کے اعتبار سے تو واحد ہوتا ہے لیکن معنی جمع کا دیتا ہے. اس من واحد کے اعتبار سے یقولو جو ہے یہ واحد استعمال ہوا ہے. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں مَن یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر. یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع کلمات دیے تھے. اب یہاں پہ اگرچہ نبی علیہ السلام کی رسالت کا ذکر نہیں ہے، یاد رکھو ایمان باللہ کے اندر پورا دین آ جاتا ہے. جیسے نبی علیہ صحابی سے کہا قم مایا قل آمنت باللہ ثم استقم. تو جب اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کو ماننے کا مطلب جو اللہ منوائے گا وہ مانتے جائیں گے. اللہ نے اپنے نبی کو منوایا، اللہ نے اپنی کتاب منوائی، اللہ نے اپنا دین منوایا. تو کہنے کو یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن ہے مفہوم کا پورے دین کو شامل ہے. اور یہ نبی علیہ السلام کی بھی خصائص میں سے تھے کہ نبی اللہ کے کلام کے اندر بھی یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے جامع کلمات عطا کیے. ہم نے کہا نا لوگو وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، یہ تو کلام اللہ ہے نا. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور ہم آخرت کے دن پر ایمان لائے. کیونکہ یہ اصل وہ عقیدہ ہے ایمان بالآخر جو انسان میں انقلاب پیدا کرتا ہے. اس لیے ایمان باللہ کے ساتھ الگ اسپیشل طور پر ایمان بالآخر کا ذکر کیا، کیونکہ جب انسان کو اس بات کا فکر ہونا کہ میں نے جواب دینا ہے تو یہ جواب دہی کا احساس انسان کو محتاط کر دیتا ہے. پھر وہ ہر کام جو ہے وہ لکھت پڑھ کر کے وہ ہر کام سوچ سمجھ کے منصوبہ بندی سے کرتا کہ میں نے اس کا جواب دینا ہے. مَا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ہرگز نہیں ہے وہ ایمان لانے والے. اب دیکھو نا ہم نے مانا کیا ہرگز نہیں، حالانکہ آپ نے پڑھا ہوا ہے حرف لا نہ ہونا جو مضارع وہ مستقبل کی نفی کی تاکید کرتا ہے. تو یہاں پھر تاکید والا مانا کہاں سے آ گیا جبکہ یہاں تاکید کا کوئی لفظ نہیں ہے. حلما ما ہم بمؤمنین یہ ما نافیہ ہے، اور ما نافیہ کے ساتھ جو آگے با آئی ہے اس با کے ساتھ جو ہے وہ تاکید کا معنی پیدا ہو گیا. اس لیے ہم نے معنی کیا ہے وما ہم بمؤمنین ہرگز نہیں ہے وہ ایمان لانے والے. اب جو ہے یہاں سے منافقین کا ذکر چونکہ شروع ہو گیا تو اب نفاق کیا ہوتا ہے؟ نفاق کا مطلب ہوتا ہے کہ اظہار الخیر و ابطان الشر. اظہار الخیر و ابطان الشر، ظاہری طور پر اچھائی کو ظاہر کرنا اور برائی کو چھپا کے رکھنا. ٹھیک ہے جی. ظاہری طور پر جو ہے جن پنجابی سارے کو اور معنی کرتے ہیں، اردو میں محاورہ بولتے کہتے ہیں بغل میں چھری منہ میں رام رام، اوپر سے خیر خواہ محب ظاہر کرنا، اندر کھاتے جو ہے وہ اس چیز سے دشمنی نفرت عداوت رکھنا، اس کو ماننا نہیں ہے. یہ منافقت ہوتی ہے. اور یہ نفاق بھی آپ یاد رکھیے گا، یہ نفاق دو طرح کا ہوتا ہے اسلام کی شریعت کے اندر. ایک نفاق ہوتا ہے اعتقادی اور ایک نفاق ہوتا ہے نفاق عملی. نفاق جو اعتقادی ہوتا ہے یہ بدترین کفر ہوتا ہے، اور نفاق عملی جو ہوتا ہے یہ گناہ کبیرہ کی قسم ہے. نفاق اعتقادی جو ہوتا ہے یہ بدترین کفر ہوتا ہے. کیسے ہی جو اعتقادی منافق ہوتے ہیں، یعنی جن کو جو اوپر سے اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن در پردہ اسلام سے وہ نفرت کرتے ہیں، اسلام کو مانتے نہیں ہیں، ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، جو اللہ خالق ہے ایسا ہمارا معبود ہے بھی کہ نہیں، نہ وہ نبی
اللہ کے نبی سچے رسول ہیں، یہ نہیں ہے، ان کو کوئی یقین نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں چونکہ اب ان کی مطلب براری ہے، مطلب براری کے لیے وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہے. جیسے قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے منافق لوگ آتے ہیں، قالوا تو وہ کہتے ہیں نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، یقیناً اللہ کے رسول ہیں. فرمایا واللہ یعلم انک لرسولہ، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یقیناً منافق لوگ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. یہ اوپر اوپر سے تو آپ کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں لیکن اندر سے مانتے نہیں. یہ اعتقادی نفاق. اور قرآن مجید میں جو وعیدات بیان ہوئی ہیں جیسے ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ ایسے ہی منافقوں کے بارے میں ہے کہ جو اعتقادی منافق ہیں، جو اوپر اوپر سے اسلام کا نام تو لیتے لیکن حقیقت میں اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں. دوسرا نفاق کی قسم ہے نفاق عملی. یہ بندہ ہوتا مسلمان ہے لیکن بدعمالیوں کی وجہ سے اس کے اندر وہ خامیاں ہوتی ہیں جو نفاق والی خامیاں ہیں. یہ کبیرہ گناہ کے معنی میں ہوتا ہے نفاق عملی. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث من جو ہے اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. ایک حدیث میں ہے کہ 4 خامیاں ایسی ہیں جس میں یہ خامیاں ہوگی پکا ٹھکا منافق ہے. ایک حدیث میں ہے آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی نشانیاں 3 ہیں. اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب جو ہے وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. واذا اؤتمن خان، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے. اور دوسری حدیث میں اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 خامی ہیں جس میں یہ چاروں خامیاں ہوئی وہ پکا ٹھکا منافق ہے. جو ہے ومن کان فیہ خصلۃ منها کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها. جس میں ان میں سے کوئی ایک خامی پائی گئی اس میں وہ نفاق والی خامی ہے حتی یدعها، یہاں تک وہ خامی چھوڑ دے. وہ خامیاں 4 کے ہیں. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. واذا اؤتمن خان، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے. واذا خاصم فجر، جب جھگڑا کرتا ہے تو گالم گلوچ کرتا ہے، گند بکتا ہے، گالیاں دیتا ہے. واذا خاصم فجر، یہ منافقانہ عادات ہیں. اسے کہتے ہیں عملی نفاق. یہ کبیرہ گناہ کے حکم میں ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں ایک بات آئی ہے ضمن ایک اور بات بھی آپ سمجھ لیجیے. یہ آگے اللہ رب العالمین نے ان کی جو ہے وہ جرم بیان کیا کہ بما کانوا یکذبون، یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اچھا آپ نا نفاق کی جو ہم نے 4 نشانیاں بیان کی، اب چاروں پہ غور کریں. اب چاروں پہ غور کریں گے نا، چاروں کے اندر ایک چیز آپ کو مشترک ملے گی، کامن ملے گی. اور وہ ایک چیز کامن پتہ کیا؟ وہ ہے جھوٹ. چاروں پہ غور کر لو. اب دیکھو اذا حدث کذب، بات کرتا تو کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا. یا تو بات بھی سیدھی ہوگی جھوٹ والی. اچھا واذا وعد اخلف، کہنا جی میں بات ہوئی پہنچو، میں آیا، میں تانے مغربی آیا، میں شام میں کیوں آگا، آتا نہیں ہے. تو کیا کیا اس نے؟ جھوٹ بولا. تو وعدہ خلافی بھی کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، بندے نے امانت رکھوائی، اس میں سے کچھ چیز اڑا لی. مثال بندے نے پیا دیا، وہ رہا 1000 رکھوایا. نہیں جی میرے کو تو آئی 950. وہ کہنا میں آپ کے، نہیں جی تانوں غلطی لگی ہوئے گی، ہے یہ نہ سی. وہ چپکے سے اس کے مال سے مال اڑا لیا. اب کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. تھا 1000 کہہ رہا ہے 950. تو امانت میں جو خیانت ہے یہ بھی کیا ہے؟ اس کی بنیاد بھی کس پہ کھڑی ہے؟ جھوٹ پہ. اچھا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب یہ جھگڑا کرتا، لڑائی کرتا، تب بھی کیا کرتا ہے؟ گند بکتا ہے.
اب کسی کو یہ گالی دے گا، کسی کی بہن کو گالی دے گا، کسی کی ماں کو یا اسی کو، ٹھیک ہے، یہ تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، تیرا خاندان ایسا، ٹھیک ہے، اب کیا ہے، اس بیچارے کی ماں ایسی تو نہیں ہے جیسا یہ بکرا ہے، اس کی بہن بیچارے کی ایسی تو نہیں ہے، یہ اس کے بارے میں جو الزام دے رہا ہے اس میں وہ عیب تو نہیں ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے پھر؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو گویا کہ آپ دیکھیں یہ جو عملی نفاق ہے اس کی ساری خامیوں میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ جھوٹ۔ اسے بھائی ایاکم والکذب، اپنا لوگ جھوٹ سے بچو، یہ برائی کا رستے کھولتا ہے، اس کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ تو فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یہ یخادعون، خادع یخادع، یہ یاد رکھیے گا باب مفاعلہ ہے، اور آپ نے پڑھا ہوا ہے باب مفاعلہ جو ہوتا ہے اس کا ایک خاصہ بھی ہوتا ہے، اس میں مشارکت پائی جاتی ہے، یعنی ہر ایک بندہ بیا کا وقت فاعل بھی ہوتا ہے، بیا کا وقت مفعول بھی ہوتا ہے، مطلب ایک دوسرے کو دھوکہ دینا۔ اب اس میں ہر بندہ دوسرے کو دھوکہ دے بھی رہا ہے، دوسرا اور دھوکہ کھا بھی رہا ہے، دوسرا اس کو دھوکہ دے رہا ہے، ہر وقت ایک بندہ فاعل بھی ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے۔ اس پر بات ہم آگے کرتے ہیں، تو یاد رکھنا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اللہ کی صفات نہیں ہیں، تو یہ آگے بات کرتے ہیں وہاں پر انشاءاللہ یستہزئ کے تحت۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کو دھوکہ تو کوئی نہیں دے سکتا، لیکن چونکہ منافق اپنے باطل گمان کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ چونکہ اس کا رب یقین نہیں ہے نا، وہ رب کی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات سے واقف ہی نہیں ہے، اسے معرفت ہی نہیں ہے رب کی، اس لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں رب کو معاذ اللہ جو دا لگا رہا ہوں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان والے ہیں، حالانکہ وما یخدعون، حالانکہ نہیں وہ دھوکہ دے رہے الا انفسہم، مگر اپنی جان۔ اور بھائی نقصان کیا کر رہے ہو؟ بظاہری طور پر سمجھ مسلمان ہیں، ایمان والوں کے ساتھ ہیں، لیکن دھوکہ کس کو دے رہے ہو؟ اپنے آپ کو۔ نقصان کون اٹھائے گا؟ تم جو ہے وہ خود جو ہے وہ نقصان اٹھاؤ گے، نقصان اپنا کر رہے ہو، بیڑا گرک اپنا کر رہے ہو، کیونکہ ان چیزوں کو جتنے بھی تم وقت لگا رہے ہو، نہ تم اس وقت کا قدر پہل ملنی ہے، جو تم محنتیں کر رہے ہو، نہ اس کام کا تمہیں کوئی صلہ ملنا ہے، کیوں؟ تمہارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے ہی نہیں، ساری محنت تمہاری دنیا میں ضائع ہو جائیں گی۔ تو فرمایا وما یشعرون، اور یہ ہے نفاق کا نقصان کہ ایسی مت ماری ہوئی ہے نفاق کی وجہ سے، سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم جو ہے ایمان والا، حقیقت میں دھوکہ خود کھا رہے ہیں۔ تو یہی ان کی بدبختی ہے کہ ان کا شعور ہی مر گیا، انہیں احساس ہی نہیں کہ ہم خود نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ما فی قلوبہم مرض، مایا کہ ان کے دلوں میں ہی میں بیماری ہے۔ دیکھو نا، دل ایمان کا مرکز ہوتا ہے نا، اولئک کتب فی قلوبکم الایمان، اللہ نے دل جو ایمان کہاں رکھا ہے؟ دل کے اندر۔ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، اور ایمان کا مرکز بھی دل، تقوی کا مرکز بھی دل۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ منافق لوگ ہیں، ان یہ کام اتنا خراب کیوں کرتے ہیں جو ہے دیدہ دنستہ؟ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں ہی میں بیماری ہے۔ اب ترجمہ پھر غور کرو، ہم نے ترجمہ کیا حسرت، دلوں میں ہی بیماری ہے، کیوں؟ اب دیکھو ہم نے یہ قاعدہ بار بار بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی، وبالآخرۃ ھم یوقنون میں بھی، کہ اب جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جس وقت کسی بھی چیز کو اس کے محل سے مقدم یا مؤخر کر دیا جائے تو اس میں حسر پیدا ہو جاتا ہے، تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم جاز خبر مقدم ہے نا، اور ماجا مرضون جو ہے، قلو جو ہے مرضون جو ہے یہ مبدا مؤخر ہے، تو اس لیے جو ہے ہم نے جو ہے یہ حسر والا معنی کیا کہ ان کے دلوں ہی میں بیماری ہے، یہ دل ہی گندے ہو چکے ہیں، دل ہی جو ہے وہ بیمار ہیں۔ چلیے جی، اور وہ مرض کیا ہے؟ شک شبے والا، تردد والا،
منافقت والی بیماری ان کے دلوں کے اندر ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر جو ہے مرض بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، زیادہ کر دیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بیماری میں. تو اللہ نے ان کا یہ تردد، شک، یہ ان کا جو ہے وہ تذبذب، یہ جو ہے بے چینی، اللہ نے اور زیادہ ان کی کیا کر دی ہے؟ بڑھا دی ہے. فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب ہے. یہ لفظ 3 دفعہ پہلے بھی آ چکا، 2-3 دفعہ. عذاب عظیم، عذاب علی. ویسے عذب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہذا عذب فرات، ہذا ملح اجاج. یہ ملح اجاج تو ہو گیا نا نمکین کڑوا، ملح نمکین تے اجاج کڑوا، تے عذب فرات. عذب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میٹھا. اور آپ یہاں معنی کر رہے ہیں عذاب کا معنی کیا جا رہا ہے سزا. عذب وَلَهُمْ عَذَابٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ، تو عذب سے بنا ہے نا یہ. تو عذب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میٹھا. تو پھر یہ عذاب کیسے معنی ہو گیا اس کا؟ یہ جو ہے آپ نے پڑھا ہوگا ابواب کی خاصیات میں کہ ایک خاصہ ہوتا ہے سلب ماخذ. ابواب کی خاصیت میں سے ایک خاصہ یہ ہوتا ہے سلب ماخذ، کہ وہ جو لفظ کا مادہ ہوتا ہے، اصل معنی جو ہوتا ہے وہی اس لفظ سے ختم کر دیا جاتا ہے. تو گویا کہ اس کے اندر سے مٹھاس، سکون، آرام ختم ہو چکا ہے. تو جب سلب ماخذ سے معنی کریں گے تو معنی کیا بنے گا؟ کہ گویا کہ اس میں آرام سکون ختم ہو گیا. تو پیچھے پھر کیا رہ گیا؟ پھر جب آرام سکون ختم ہے تو پھر کیا رہ گی؟ پھر پریشانی، تکلیف. اس لیے معنی اس کا سلب ماخذ کی وجہ سے معنی کیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے علیم، بہت دردناک. یہ علیم اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے نا، فعیل کا وزن ہے. یہ بھی علم سے بنا ہے. اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں رنجو علم. یہ لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے رنجو علم. رنج کہتے ہیں غم کو، اور علم مصیبت، تکلیف کو کہتے ہیں. تو اسی سے ہے علم یعلم سے، یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون، کہ جو ہے جس عہد کے معاملے میں اللہ نے ذکر کیا نا کہ جو ہے زخم تم جو ہے ان کو بھی لگے ہیں، کما تعلمون فإنهم یعلمون کما تعلمون، کہ ان کو بھی زخم لگے ہیں جس طرح تم کو زخم لگے ہیں. لیکن دیکھو فرق ہے، اور تمہیں زخم لگے لیکن تمہیں رب سے اجر کی امید ہے. منافق کافروں کو اس اللہ کا کسی اجر کی امید نہیں ہے. جہاں بھی یعلمون، یہی علم کا مضارع استعمال ہوا ہے. تو حمزہ کے ساتھ ہو تو علم اس کا معنی ہوتا ہے جو ہے وہ تکلیف، اور عین سے ہو تو جو ہے پھر علم ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے جاننا. سارے پنجابی بابے معاف نے چو سمجھے، وہ بیچارے چونکہ پڑھے نہیں نہ ہوتے تو انہوں نے فتوا نہیں لائی دا. انہوں دے بیچاریاں دی لا علمی جہالت دی وجہ نہ انہوں یہ کہہ لو کہ بینیفٹ دے دیو کہ وہ بیچارے پڑھے نہیں. وہ بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں، وہ بیچارے آپس سے آپ اپنی طرف بیچارے محبت سے ہی کہتے ہیں نا، عقیدت سے. ان تو نہیں پتا بیچاروں کو کہ علم کا معنی کیا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے تجوید پڑھی ہے تو بابے بیچارے پھڑ کے جنا جی انہوں نے فتوا چاڑ دیو کہ بابے نے علماء مصیبت بنا چھڈیا پھڑ کے. چلیے جی، بہرحال وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. بیما، اس وجہ سے کانو، وہ ہمیشہ سے ہیں. ماضی استمراری کا معنی ہو جائے گا وہ ہمیشہ سے ہیں. یکذبون، جھوٹ بولنے والے. ان کا وتیرہ ہی ہے جھوٹ بولنا، وہ مستقل جھوٹ کے عادی ہیں. میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ،
اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، بھائی تم زمین کے اندر فساد نہ مچاؤ، اللہ اکبر، قالوا تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، یقیناً ہم تو کیا کرتے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، میں علی انہم ہم المفسدون، خبردار یقیناً وہ لوگ وہی ہیں المفسدون، فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دو منافقین کی خامیاں بیان کی۔ پہلی خامی کیا؟ پہلی خامی یہ ہے کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ وہ فساد کو خیر اصلاح سمجھتے ہیں، ماحول دا بیڑا بھی غرق کرتے ہیں، پنجابی کے چولا بھی مار دینے، سمجھ دینے کہ ایسی نیکی تے خیر دا کام کرنے۔ یہ دو خامی ہیں، فساد بھی مچاتے ہیں اور اپنے فساد کو وہ اصلاح بھی قرار دیتے ہیں۔ یہ دونوں روش جو ہے منافقانہ روش ہوتی ہے کہ ایک زمین میں فساد مچانا، اوپر سے اس فساد کو اصلاح جو ہے وہ سمجھنا۔ یہ چیز ہمارے مسلمانوں میں بھی بدقسمتی سے موجود ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کو دیکھ لیں، کام الٹے کرتے ہیں، سمجھتے کہ اسی بہت چنگے ہیں، فساد بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، اچھا کام۔ یہ کتنے ہمارے ہاں جتنے بھی بدعتی بدعات خرافات اپناتے ہیں، جتنے بیتی ہیں، کریں گے الٹے کام بدعات اور سمجھیں گے کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، حالانکہ کام ہی غلط ہے۔ اپنی طرف سے تم نے دین وضع کر لیا، قرب تو رب کا ملنا ہے اس چیز سے جو اللہ کے نبی نے بتلائی ہے، تو اب بدعات اختیار کر کے سمجھتے کیا ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح دیکھ لو جو ہے مسلمانوں کے مد مقابل کافروں سے دوستیاں یاریاں ہوتی ہیں، اور سمجھتے کیا ہیں کہ جناب یہ مسلط کا تقاضا ہے، کافروں سے یاریاں اور ان کے لیے بچ بچ کے جانا اور اس کی وجہ سے اسلام کے خلاف رستے تنگ کرنا، اور سمجھنا کیا جناب یہ حالات کا تقاضا، یہ مسلط کا تقاضا ہے۔ اپنے ہاتھوں اپنی نسل کو برباد کریں گے، امت کی نسل کشی کرتے ہیں، اپنی نسل کو برباد کرتے ہیں، نام رکھا ہوا کیا منصوبہ بندی، سمجھتے ہیں کہ یہ خیر بھلائی ہے جو پیدا ہوئے ہیں، ان کو پالنا بھی تو ہے کہ نہیں، ان کے حق میں یہ بہتر ہے، حالانکہ کرتے ظلم ہیں، ٹھیک ہے جی، سمجھتے کیا ہیں خیر خائی کا کام ہے، کرتے بے حیائی کے کام ہیں، عورتوں کو ننگا بازاروں کے اندر لے کے آنا، کبھی میراتھن ریس کی صورت میں، کبھی میرا جسم میری مرضی میں، اور نام کا رکھا ہوا ہے حقوق تحفظ نسواں، کریں گے فساد اور کہتے کیا ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں، ترقی کی راہ میں گامزن ہیں، کرتے زنا بدکاری ہے، نام کا رکھا ہوا ہے نکاح متع، نکاح حلالہ، کریں گے غلط کام اور سمجھتے کیا ہیں ہم اچھا اور بہتر کر رہے ہیں۔ یہ منافقانہ روش ہوتی ہے کہ کرتے فساد تھے منافق لوگ اور کہتے کیا تھے انما نحن مصلحون، ہم کیا ہیں اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہ نفاق منافقانہ روش ہوتی ہے کہ بندہ کام الٹے کرے اور سمجھے کہ میں بہتر اچھا کر رہا ہوں، اور یہ بھی انسان کی گمراہی کی علامت ہوتی ہے کہ جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید دوسرے مقام پہ فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کہ جو وہ آدمی جس کے لیے اس کا الٹا کام برا عمل جو ہے اس کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا، اور وہ کیا سمجھتا اس کو فرآہ حسنا، وہ خیال کرتا ہے، وہ سمجھتا کہ اے بہت اچھا بہترین کام ہے سارا۔ تو یہ بھی انسان کی بدبختی کی علامت ہوتی ہے، گویا کہ اس کا یہ نفاق کی وہ نحوست ہوتی ہے جس کے نتیجے کے اندر انسان کا شعور جب وہ مر جاتا ہے، یہ نفاق کی نحوست ہوتی ہے، شرک کی نحوست ہوتی ہے جس کے نتیجے میں انسان کا ادراک، انسان کا شعور مر جاتا ہے۔ کیوں؟ آپ کہہ رہے یار گل تو ٹھیک ہے بھی کر پٹھے ڈے ہم سمجھ دینے کہ یار میں بڑا اچھا جا رہا ہوں، ان کو سمجھ نہیں آتی، تو آگے اللہ نے وجہ بھی بیان کر دی کہ یہ کفر ہو یا شرک،
یا یہ نفاق، اس برائیوں کی ایک نحوست ہوتی ہے کہ انسان کا ادراک، شعور، حس جو ہوتی نا وہ اللہ ختم ہی کر دیتا ہے، سمجھنے سوچنے کی حس مر جاتی ہے۔ دیکھ لیں آپ آگے، تو اللہ نے فرمایا الا خبردار، انہم بے شک وہ لوگ، ہم وہی ہیں المفسدون فساد کرنے والے۔ لیکن اس نفاق کی نحوست کیا ہے؟ ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ گویا کہ اس نفاق کی نحوست یہ پڑ گئی کہ وہ اس کو اس حقیقت کے ادراک سے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ یہ ہے جیسے ہم پنجابی یہاں کہتے ہیں کہ شرک نہ بندے دی مت ماری جاندی ہے، اس طرح نفاق جو ہوتا ہے وہ بھی انسان کی جو ہے وہ حس اور شعور جو ہے اس کو برباد کر دیتا ہے۔ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو آمِنُوا تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح ایمان لائے تمام لوگ۔ اور الناس کون ہے؟ یہ نزول قرآن کا دور ہے، اور ایمان لانے میں کون ہے؟ یہ وہ ہیں جنہیں اصحاب محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت دلیل ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم من حیث الجماعت، من حیث الجماعت، پوری جماعت کے لحاظ سے معصوم ہیں۔ صحابہ کرام من حیث الجماعہ کیا ہے؟ معصوم ہیں۔ یاد رکھنا صحابہ کرام کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ہے انفرادی شخصی۔ صحابی ہوتا کون ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جس نے حالت ایمان میں نبی علیہ السلام سے ملاقات کی ہوتی اسی کو اس کی وفات ہوتی۔ اور یہ منصب اتنا عظیم ہے، دنیا کے جتنے مرضی نیک ولی جمع کر لو، ساری دنیا کے لوگ، ولی بن سکتا ہے، متقی بن سکتا ہے، پرہیزگار ہو سکتا ہے، صالح ہو سکتا ہے، شہید ہو سکتا ہے، صدیق، لیکن صحابی نہیں بن سکتا۔ پوری دنیا کے لوگ مل کے، سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، لوگوں اگر تم میں سے کوئی آدمی ولو میرا عمر نوح، اگر کسی کو سیدنا نوح علیہ السلام جتنی عمر مل جائے نا، وہ اتنے ساری زندگی نیکیاں کرتا چلا جائے، تب بھی وہ شرف صحابیت نہیں پا سکتا۔ یہ شرف اللہ نے جو نبی علیہ السلام حالت ایمان میں جو ہے نبی علیہ سے ملاقات کا صحابہ کو دیا، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے دنیا میں۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی گندی لہر فکر ہے، یہ مولا اسحاق چالوی تھا، خبیث رافضی، مر گیا بدبخت، علیہ ما علیہ، ایسے ملعون جو ہیں، یہ ہیں وہ کمینے جو رافضیت کے جو ہیں وہ مفت کے جو ہے وہ ٹٹو تھے، اور ان کے جو ہے وہ ہواری تھے صحابہ کرام کے بارے میں، اہل السنہ والجماعت میں بغض پیدا کرنے والے۔ ان کا پہلا حملہ، یہ بابا بکواس کیا کرتا تھا عموماً، کہنا اتار دیو صحابیت کا کبوس اپنے ذہن تو کہ صحابی یہ غلطی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنا صحابہ کرام کو معمولی ہستی نہیں ہے، صحابہ کرام من حیث الجماعت معصوم ہیں۔ آپ قرآن پڑھیے، ایک آیت یہ ہے، اللہ نے صحابہ کرام کو معیار ایمان بنایا ہے، آمنوا کما آمن الناس فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ قرآن پہ، نبی پہ ایمان اگر اسی طرز کا ہوگا جیسا صحابہ محمد کا ہے تو تم ہدایت یافتہ بنو گے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی، وہ رب سے۔ اور رضا دیکھو نا، دنیا میں ہر مومن وہ اس کو ایک سے جو جیت حاصل ہوتی ہے رضا کی، وہ دعوے دار ہوتا میں اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ اس پہ راضی ہے کہ نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ جماعت صحابہ ہے جن کو یہ شرف ہے کہ اللہ ان سے کیا ہے، لیکن لوگوں کو یہ بھی نہیں شعور ہوتا کہ یہ بات ہے کتنی بڑی۔ جنت سے بھی بڑا انعام اللہ کی رضا ہے، یاد رکھنا۔ جنت سے بھی بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔
قرآن میں کہا نا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا یہ سب سے بڑھ کر کے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے بندوں کو چیز چاہیے تو مانگو، کوئی ضرورت ہو تو بتلاؤ۔ جب انہیں یہ کہا جائے گا تو کہیں گے یا اللہ تیری جنت ایک سے بڑھ کے ایک نعمت جو ہے اس میں موجود ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جنتیوں سے کہیں گے کہ جاؤ میرے بندو کہ میں اللہ تمہیں یہ انعام دے رہا ہوں، میں جو ہے تم پہ راضی ہوں، جو ہے میں تم پہ راضی ہوں اور میں کبھی بھی تم پہ ناراض نہیں ہوں گا۔ اور مایا کہ یہ انعام اللہ کا سب سے بڑا انعام ہوگا اہل جنت کے لیے، جنت سے بھی بڑا انعام یہ ہوگا کہ میں تم سے راضی، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ آبادا، میں رب ہمیشہ کے لیے خوش ہو گیا، کبھی ناراض ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ رضا کن کو ملی ہے؟ صحابہ کرام کو۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب یہاں بھی یاد رکھنا، کئی لوگ کہتے ہیں جی با مخصوص صحابہ نو، بھئی وہ حدیبیہ والا مسئلہ الگ ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ سب کو اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہاں یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، سورۃ توبہ مدنی آیت ہے اور مدینے کے اندر بھی آخری دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، جہاں مکہ بھی فتح ہو چکا، مکہ کے بعد کے لوگ ہیں اور اس کے اندر یہ سارے گروہ ہیں کہ اللہ نے ان کے راضی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ پھر اللہ نے کہا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اللہ نے ان کے لیے بخشش کا اعلان کیا، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا اعلان کیا۔ ان اللہ حشر من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون یقتلون وعدا علی حقا فی التوراۃ، اللہ نے ان سے جانیں خرید لی ہیں۔ پھر یہیں پر بس نہیں ہے، اللہ نے مایا اولئک کتب فی قلوبکم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں، صحابہ کے دلوں میں ایمان رب نے جو ہے وہ فٹ کیا ہے، رب نے نصب کیا ہے۔ وزینہ فی قلوبکم اولئک کتب فی قلوبکم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان رکھا اور مایا وزینہ فی قلوبکم، صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ نے ایمان کیا کر دیا؟ مزین۔ پھر اگلے لفظ دیکھو وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کبھی ان لفظوں کو دھیان سے پڑھو صحیح، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے صحابہ کرام کو جو ہے اتنا ایمانی ذوق عطا کیا، اتنی ایمانی جو ہے وہ لذت چاشنی دی کہ اللہ نے جماعت صحابہ کے لیے کفر بھی ناپسند بنا دیا، کبیرہ گناہ بھی ناپسند بنا دیا، صغیرہ گناہ جو ہے اس کی بھی ان کے دلوں میں نفرت ڈال دی۔ ان کو کفر بھی ناپسند ہے، ان کو کبیرہ گناہ بھی ناپسند ہے، ان کو صغیرہ گناہ بھی، الکفر والفسوق کبیرہ گناہ، والعصیان صغیرہ گناہ۔ اور پھر یہی پر نہیں، اللہ نے صحابہ اکرام کو بلا شبہ پوری جماعت کو جنتی قرار دیا۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، میں یہ برابر نہیں ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راہ مال خرچ کیا اور جہاد کیا، کچھ وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راہ میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا۔ درجے میں فرق ہے، جو پہلے ہیں وہ یقیناً درجے کے لحاظ سے عظیم اعلیٰ ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں، جو فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے اور خرچ کرنے والے وہ درجے میں اس سے کم ہیں۔ آپ دیکھو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ، اسی کے علاوہ مغیرہ بن شعبہ، دیگر صحابہ، بھئی فتح مکہ کے بعد بھی کوئی آیا ہے جنہوں نے جہاد کیا، قتال کیا، اولئک اعظم درجۃ، جس درجے میں تو فرق ہے، پہلے لوگوں کا مقابلہ نہیں۔ لیکن اگلی بات سمجھو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا جہاد کیا اس نے، یا فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا جہاد کیا، درجے میں تو فرق ہے، صحابہ میں درجہ بندی تو ہے
لیکن انجام سن لو، سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا، جنت کا وعدہ کیا۔ اب حسنہ کا لفظ قرآن میں دوسری جگہ پڑھ لو، سورۃ انبیاء میں آ جاؤ، ان الذین سبقت لہم من الحسنى، جن کے لیے ہمارے ہاں حسنہ سبقت لے گیا، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے کیا ہوں گے؟ دور کیے ہوئے۔ تو پھر جن کے بعد حسنہ ہوا اس کا معنی کیا ہوا کہ یہ سارے کیا ہیں؟ جنتی۔ فتح مکہ سے پہلے کے ہوں یا بعد کے، اور انہوں نے پہلے خرچ کیا اور مال خرچ کیا، جہاد کیا، یا فتح مکہ کے بعد، درجہ بندی ضرور ہے لیکن انجام یہ ہے کہ دونوں گروہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ پھر اللہ نے ایک اور مقام سے سمجھایا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کا دن ہوگا، سورۃ تحریم ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ نہ اپنے نبی کو رسوا کر ہونے دے گا، نہ اپنے نبی کی عزت پہ حرف آنے دے گا، والذین آمنوا معہ، اور نہ ان لوگوں کی عزت پہ حرف آنے دے گا جو اللہ کے نبی کے کیا ہیں؟ ساتھ ہیں۔ اب دیکھو، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، خزی ان کیا ہوتی ہے؟ آزر جو تھا نا کافر تھا، تو سیدنا ابو ابراہیم کہیں کہ یا اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ آزر میری آنکھوں کے سامنے جہنم میں چلا جائے۔ تو گویا جہنم میں جانا سب سے بڑی کیا ہے؟ رسوائی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ نہ میرے نبی کی عزت پہ حرف آنے دے گا ان کو، نہ ان کے ساتھیوں کو۔ تو اب سوچئے کہ جہنم میں جانا رسوائی ہے، تو آیت کا معنی واضح ہو گیا کہ اللہ یہ سارے نبی علیہ السلام، نبی کے سارے صحابہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نبی کا ہر صحابی جنتی جنتی۔ یہ ہیں وہ دلائل کہ ان بدبختوں کو، یہ بابا ساگ چالوی ہو گیا، یہ مرزا فلمی ہو گیا، یہ اس قسم کے جتنے جو رافضیت غزیدہ ہیں نا، جن جو رافضیت کے اگلے نوالے کھانے والے ہیں، یہ سارے کمینے بغض صحابہ کے اندر مرے ہوئے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کمینوں کو اہل بیت سے بھی وفا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی آیا تو موقع بات آئی تو انشاءاللہ کریں گے یہاں پر۔ تو یہ جو دلائل ہیں ہم نے اس لیے ذکر کی ہے کہ صحابیت کے مقام کو معمولی نہ سمجھو، یہ بابا سال چالی بکواس تھا کہ اپنے دماغ سے اتار دو یہ جو صحابیت کا قبوس کہ صحابی غلطی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو، ہم رافضیوں کی طرح یہ نہیں کہتے جس طرح وہ کہتے کہ 12 معصوم ہے، 14 معصوم نے، ہم صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتے، جماعت صحابہ معصوم ہے۔ ہم نے کہا دو سیتیں ہیں، ایک ہے من حیث الجماعہ، ایک ہے شخصی حیثیت، دو حیثیتیں صحابہ کرام کی، ایک ہے من حیث الجماعہ، ایک ہے صحابہ کرام کی انفرادی شخصی حیثیت۔ انفرادی شخصی حیثیت میں صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، 3 درجے ہوتے ہیں، معصوم، محفوظ اور مغفور۔ یہ بات کو جو سمجھ لینا، 3 معاملات اور 3 درجے ہوتے ہیں، معصوم، محفوظ اور مغفور۔ معصوم کا مطلب وہ ہے جس سے گناہ ممکن ہی نہیں، جیسے اللہ کی ذات ہے، فرشتے ہیں، لا مخلوق میں لے لو نا، مخلوق میں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، معصوم ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، یا توقع ہی نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن نبیوں سے غلطی گناہ نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، انبیاء علیہم السلام کو اللہ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور فرق ہے، ہمارے یہاں جو لفظ بولا تھا نا کہ انبیاء معصوم للخطا ہیں، وہ معصوم بمعنی محفوظ ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں اصطلاح چلتی ہے نا کہ انبیاء علیہم السلام کیا ہیں؟ معصوم ہیں، یہ لفظ معصوم بمعنی محفوظ ہے۔
محفوظ کے معنی کے اندر ہوتا ہے. ورنہ یہاں بھی ایک اور بات اب ہم نے تو جانا نہیں ہے، وہ رضا خانیے سے متعلق ہے، وہ بعد میں چھیڑیں گے. تیسری چیز ہوتی ہے مغفور. مغفور کا مطلب ہوتا ہے غلطی انسانی بشری تقاضوں کے تحت غلطی ہو گئی لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، یہ مغفور ہوتا ہے. معصوم جس سے گناہ کا تصور ہی ممکن نہیں، محفوظ انسانی بشری اس کے اندر جو ہیں وہ صفات تو ہیں جس سے غلطی ممکن ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں اللہ نے ان کو غلطی گناہ سے محفوظ رکھا ہے. اور تیسری چیز ہے مغفور. صحابہ اکرام انفرادی شخصی حیثیت میں ان سے لغزش غلطیاں ہوئی ہیں. دیکھو صحابہ اکرام سے غلطی ہوئی، اللہ نے معاف کر دی. پہلے تو ان کے ایمان کی عمدگی دیکھو، کوئی پولیس کا محکمہ نہیں، کوئی انٹیلیجنس نہیں، کوئی گرفتار کر کے لانے والا نہیں. ماجد سلمی آگے کہتا آقا انی اصبت حدا فاقمہ علی، میں نے زنا کر لیا مجھ پہ حد لگا دو. آپ نے کہا کو چیک کرو اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی، منہ سونگو اس کا، کوئی نہیں پی ہوئی. آپ نے کہا واقعتاً زنا کیا، پوری تسلی 4 دفعہ. کوئی پکڑ کے لانے والا نہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی انٹیلیجنس نہیں، اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں، اس کے پیچھے کوئی فورس نہیں. کون لے کے آیا اس کو بھائی؟ اسے نہیں پتا کہ یہاں مجھے پکڑا جائے گا، پتھر مار مار کے مجھے شہید کر دیا جائے گا، ماں قتل کر دیا جائے گا. کتنا سنگین معاملہ ہے. لیکن ایمان اتنا عظیم ہے کہ گناہ پہ شرمندگی ندامت کا یہ معاملہ ہے کہ مر جانا گوارا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں اس گناہ پہ شرمندگی ہو یہ گوارا نہیں ہے. اتنے عظیم ایمان والے تھے وہ، اتنی عظیم کو جماعت ہے وہ، اس لیے غلطی ہو بھی گئی نا. قرآن مجید بڑی والا کہا فاللہ عنہ کہ یہ صحابہ کا جماعت اللہ نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے. یاد رکھنا یہ بابا چالوی اور اس کی نجائز اولاد، اور اسی طرح مرزا فلمی اور اس کی نجائز اولاد، یہ جتنے بھی کمینے ہیں یہ سارے وہ ہیں جن کی فطرت اصل فطرت مسخ ہو گئی ہے. یہ خنزیر الفطرت ہے سارے لوگ. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں لکھا ہے کہ خنزیر کی ایک گندی نیچر ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے. پتہ کیا ہوتی ہے؟ وہ گندگی کر کے فوراً گندگی میں منہ مارتا ہے. آپ اس کو جو ہے وہ ہریالی میں بھی چھوڑ دینا، اس نے بھاگ کے گندگی میں منہ مارنا ہے. یہ چالوی اور مرزا فلمی اور ان کی جو ہے یہ رافضیت کی نجائز اولاد اور ان کے جو ہے وہ نجائز جو ہے وہ کمینے بغض صحابہ کے مارے دشمن، یہ سارے کمینے خنزیر الفطرت ہیں. یہ صحابہ کی نیکیاں نہیں دیکھتے، خوبیاں نہیں دیکھتے، یہ ہر وقت ان کے مسالب تلاش کرتے ہیں، ان کی خامیاں تلاش کرتے ہیں. ہمیشہ سیدنا عثمان کا بکواس کر کے عثمان نے یہ غلطی کی، عثمان نے وہ غلطی کی، عثمان نے یہ غلطی کی، معاویہ نے یہ کیا رضی اللہ عنہ. حالانکہ کمینوں نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جہاں ایک صحابی جا رہا ہے کہ یہ میرا یہ صحابی فتنوں کے اندر حق پہ ہوگا، تو لوگوں نے آگے بڑھ دیکھا کون ہے؟ جانے والا عثمان بن عفان ہے. نبی نے کہا کہ میرا عثمان فتنوں میں حق پہ ہوگا. یہ کہتے نہیں عثمان نے غلطیاں کی. یہ گویا کہ یہ نبی علیہ السلام کو جٹلاتے ہیں کمینے، یہ جالوی اینڈ کمپنی اور یہ مرزا فلمی اینڈ کمپنی. بات سمجھ آ گئی ہے یہ؟ تو اس لیے یہ چیز آپ نے توجہ سے سمجھ لینی ہے. ایک بات، صحابہ کرام مغفور ہیں، اللہ نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ معاف. دوسرا نقطہ ایک اور سمجھ لو یہاں پر، ان کی خامی کیا ہے؟ ہم نے بات شروع کی ہے آمنو کما آمن الناس. جماعت صحابہ من حیث الجماعت معصوم ہے، انفرادی غلطیاں ہوئی اللہ نے معاف کر دی. قرآن کی کتنی آیتیں ہم نے پڑھ کے آپ کو بیان کی؟ سارے جنتی ہیں. لوگوں اب ایک اور بات بھی وہ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غلطیاں پوننا چھاننا یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے. صحابہ کرام سے محبت، ان کا احترام ہمارے عقیدے میں شامل ہے. عقیدہ واسطیہ پڑھیے، عقیدہ تاویہ پڑھیے. کیوں؟ آپ محدثین کو پڑھیے. محدثین رحمہم اللہ نے جتنا بھی آپ باپ پڑھیں گے
با کتاب المناقب، عنوان قائم کیے کس کے؟ مناقب کے۔ مناقب کے مقابلے ہوتا ہے مصالب، غلطیاں، خامیاں۔ محدثین نے صحابہ اکرام کے مناقب بیان کیے، کوئی یہ مغفور جماعت ہے۔ جب اللہ نے غلطیاں معاف کر دی تو گننا کاہے کو؟ جب رب نے غلطیاں معاف کر چھوڑی ہیں، اللہ نے ان کو دنیا میں جنت کی جنتی قرار دے دیا، پوری جماعت جنتی ہے، تو پھر ان کی غلطیاں گننی کس لیے؟ اس لیے جملہ محدثین دیکھ لیں کہ انہوں نے مناقب کے باب قائم کیے ہیں، مناقب صحابہ کے۔ کسی محدث نے ما سوائے امام ابن عساکر کے وہاں انہوں نے ایک گڑبڑ کی ہے، سب نے مناقب بیان کیے، امام ابن عساکر کی یہ غلطی ہے۔ انہوں نے جو ہے صحابہ اکرام کے بارے میں تاریخی طور پہ رتب و یابس جو مروی تھا، جس میں صحابہ اکرام کے بارے میں جو غلط سلط بھی ملا، ایسی جو کچی پکی باتیں ملی، وہ بھی ساری بیان کر دی، مسالے بھی بیان کر دیے۔ حالانکہ یہ چیز امام ابن عساکر کی غلطی ہے۔ جب جماعت صحابہ معصوم ہے، جماعت صحابہ غلطی سے محفوظ ہے، اور انفرادی شخصی معاملہ بھی ہے، تو اللہ نے غلطیاں معاف کر دی ہیں، تو ان کی غلطی بیان کرنا ہی نہیں بنتی ہے۔ یہ امام ابن عساکر کی غلطی ہے، اور یہ غلطی ایک جگہ پر امام شوکانی نے بھی نال الوطار کے اندر کی ہے۔ اس لیے جو چیز اس کی غلط ہے ہم دلیل سے اس کو غلط کہتے ہیں کہ مسالہ بیان کرنے جائز نہیں۔ کیوں نہیں؟ ہم نے وجہ بیان کی ہے۔ جن کی غلطیاں امام محدثین میں سے دو آدمیوں کی، ہم نے ان دو کی نشاندہی بھی کی ہے کہ یہ غلطی جو ہے، یہ غلطی امام شوکانی کو بھی لگی ہے، ابن عساکر نے بھی یہ بات کی ہے۔ اسی لیے محدثین نے اپنی اصول کی کتابوں میں اس بات کی تردید بھی کی، ابن عساکر کا رد بھی کیا ہے کہ ابن عساکر کی غلطی ہے یہ جو رتب و یابس انہوں نے جمع کیا۔ اب ایک اشکال مغالطہ سمجھ لینا، ایک مغالطہ سمجھ لو۔ کہتے ہیں لو جی نبی علیہ السلام نے مدعم سی انہوں تیر لگیا، تو مدعم جڑا سی اس کو تیر لگا، اور اس وجہ سے صحابہ نے کہا توبہ لہذا، تو آپ نے فرمایا کہ میں وہ آگ کی ایک چادر جو دیکھ رہا ہوں اس کے اوپر لپٹی ہوئی ہے۔ یہ کہتے لو جی صحابہ سارے جنتی نے، تو اے جی مدم نو جی تار اگ دی تار پہ پھڑی ہوئی ایک ادھر جائے گی، فلان جو ہے صاحب بن معاذ قبر نے دبایا، حالانکہ وہ تو عذاب تھوڑا تھا، قبر تو ہر ایک کو دباتی ہے، وہ عذاب نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے مایا کہ ان للقبر زلطتن، قبر کا جو ہر ایک کو دبانا ہوتا ہے، لو نجا منها احد، اگر قبر کے دبانے سے کوئی محفوظ رہ سکتا، لنجا منها سعد بن معاذ، تو میرا سعد بن معاذ قبر کے دبانے سے محفوظ رہتا۔ اس نے نبی نے ایک بچے کا جنازہ پڑھا اور اس قبر نے اس کو بھی دبایا، وہ تو بیچارہ معصوم تھا، اس کے کھاتے میں تو گناہ ہی کوئی نہیں، وہ مکلف ہی نہیں تھا، اس کو قبر نے دبایا۔ نبی علیہ السلام لو نجا منها احد لنجا منها هذا السبيل، لوگوں اگر اس قبر کے دبانے سے کوئی بچ سکتا ہوتا تو میرا ساتھ جو میرا یہ ننھا بچہ جو یہ اس سے بچ جاتا۔ یاد رکھنا اس حوالے سے جو لوگ ہیں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو منافقین کا ذکر ہے کہ وہ لوگ منافق، جیسے کہ جنگ کے اندر بندہ تھا اس نے کفر کی صفیں پلٹ دی، صحابہ نے کہا یا کیا کمال ہے یہ آدمی، آپ نے فرمایا یہ بندہ جہنم میں گیا۔ بعد صحابی کا تو میں پریشان ہو گیا کہ اس نے تو کفر کی صفیں الٹ دی، تو یہ جہنم میں کیوں گیا؟ تو پھر میں نے دیکھا کہ آخری وقت تھا، اس نے وہ نیزے کا بالا نیچے رکھ کر کے، زخموں سے چور تھا، تکلیفیں برداشت نہ کر پایا زخموں کی، بالا نیچے رکھ کر کے اس نے پھالا نیچے رکھا نیزے کا اور اوپر خود کو گرا کے خودکشی کر لی۔ یہ منافقین قسم کے لوگ ہیں جن کا یہاں یہ جو واقعات کہیں ہیں، مخلص کوئی صحابی ایسا نہیں۔ ویسے بھی بعض اہل علم کا موقع یہاں پر یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو عذاب قبر کا جس کے لیے آیا بھی، تو عذاب قبر جو ہے یہ اگر کسی کو ہو بھی جائے تو یہ جنت میں جانے کے معنی نہیں ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ صحابہ کرام کے مصالب بیان کرنا حرام ہے۔ اس کی دلیل ایک اور سن لو، آخری بات پھر ہم سب کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ حشر میں صحابہ کرام کے یہ دونوں گروہ مہاجر انصار جن کو معیار امام نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار ہے نا، انہی کا ذکر آگے کیا، فرمایا
للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ مہاجرین کا ذکر آ گیا. اس سے آگے ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم لا یجدون، یہ جو ہے جو یہ لوگ جو ہیں انصار کا ذکر ہے، ان دونوں گروہوں کا ذکر کر کے پھر آگے ایک بات کہی کہ ایمان والو جو صحابہ کے بعد آنے والے ہو تمہاری ذمہ داری کیا ہے. مَا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، جو جماعتیں صحابہ کے بعد آنے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے یقولون، وہ اللہ سے دعا کریں ربنا اغفر لنا، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ہم سے پہلے ہمارے ایمان والے بھائی گزر گئے ان کو معاف فرما دے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی بغض کینہ نہ ہو. ذکر کن کا پیچھے مہاجروں انصار صحابہ کرام کا. قرآن مجید سورہ حشر میں اللہ نے امتیوں کی ڈیوٹی لگائی، تمہاری ڈیوٹی جماعت صحابہ کے لیے بخشش کی دعا کرنا ہے، اور یہ دعا کرنا ہے اللہ ان کے بارے میں ہمارے دلوں کو بغض کینے ہر قسم کی علائش سے پاک کر دے. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. تو اللہ نے ہماری ڈیوٹی کیا لگائی ہے کہ دعا کرو. دعا میں دو چیزیں ہوں، صحابہ کے لیے بخشش کی دعا، نمبر دو اپنے دلوں کو ان کے بارے میں بغض نفرت کینہ علائشوں سے پاک رکھنے کی. کتنا بڑا بدبخت ہے جو ان کے بخشش کی دعا کی بجائے ان کے عیب تلاش کرے اور ان کے بارے میں نفرت رکھے اور نفرت پھیلائے. یہ بدترین دنیا کے کمینے لوگ ہیں اور یہ مفت کے رافضی ایجنٹ ہیں جو جماعت صحابہ کے بارے میں شر پھیلا کر کے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں. چلیے بات سمجھ آ گئی ہے. چونکہ یہ مسئلہ عقیدے کا تھا، صحابہ کرام سے محبت، صحابہ کرام کا احترام، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اس لیے ہم نے یہاں پر یہ بات کی کہ جماعت صحابہ معیار ایمان اللہ نے بنایا. اس لیے ہم نے جو ہمارے معاشرے میں جو کفر ظلم رائج ہے ہم نے اس کی تردید لازم ضروری خیال کی ہے. چلیے جی آگے. آمینو کما آمن الناس، تم ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے. قالو، تو انہوں نے کہا انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں؟ کما آمن السفہاء، جس طرح ایمان لائے بے وقوف لوگ. سفہاء یہ صفی کی جمع ہے، صافیہ یصفہ سے ہوتا ہے، الا من صافیہ نفسہ، ماضی بھی استعمال ہوئی قرآن کے اندر. کیا اب دیکھو منافقوں نے کیا کہا صحابہ کرام کے بارے میں کہ انؤمنو، کہ ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جب بے کوئی مان. یہ کیڑی عقل مندی ہے؟ دنیا نہ بگاڑ لو، معاشرے نہ بگاڑ لو، بہن بھراواں نہ بگاڑ لو، والدین کے ساتھ جو معاملہ خراب کر لو، لیکن دین نہیں چھوڑنا، سارا نقصان کر کے بیٹھ جاؤ. گویا کہ وہ ایمان کی بدولت ازمائشیں، تکلیفیں، خاندان سے دشمنی، مقاطع اور اپنے جو نقصانات ہوتے تھے، گھر بار چھوڑنا، بی بچے تک قربان کرنے میں عقل مندی ہے. منافق لوگ اس کو بیوقوفی سمجھتے تھے، حالانکہ یہی تو اصل ایمان کا معیار تھا کہ کس کو ایمان پیارا ہے، کس کو دنیا کا مال پیارا ہے. تو انہوں نے کہا الا انہم السفہاء، کہ یہ معاذ اللہ کیا ہے؟ بیوقوف ہیں. اب گستاخ صحابہ کے بارے میں بھی بات سن لو. مایا الا خطرناک چیز ہو نا تو عربی میں یہ الا حرف تنبیہ ہے، متنبہ کرنے کے لیے. آج میں ساڑھے ہاں ٹرانسفارم ہو گئے نا، یا کوئی خطرناک کیمیکل کے گاڑیاں ہوتے ہیں نا، ٹرک وغیرہ، ٹینکیاں والے ٹرک، اس کے اوپر ایک جو ہے وہ انسانی جو ہے وہ ہڈیاں اور اس کے اوپر کھوپڑی کی تصویر بنی ہوتی، اور ساتھ کے لکھا ہوتا ہے خطرہ. متنبہ کرنے کے قریب، ورنہ اتنا ہی چوچا بن جاؤں گے. گویا کہ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، بڑا حساس ہے. حرف تنبیہ ہے. الا خبردار، انہم
یقیناً وہ لوگ ہم وہی ہیں السفہاء، کون؟ بیوقوف، جو صحابہ کے بارے میں تبرہ کرے اصل بیوقوف یہ خبیث ہیں۔ منافقوں نے کس کو بیوقوف کہا تھا؟ صحابہ کو۔ تو قرآن کی یہ آیت دلیل ہے کہ مومن کے اوپر دفاع صحابہ فرض ہے، مومن کے لیے دفاع صحابہ فرض ہے۔ اللہ نے دفاع کیا ہے کن کا؟ صحابہ کرام کا۔ کن سے؟ منافقوں سے۔ معلوم ہوا صحابہ پہ تبرہ کرنے والے منافق ہیں، اور ایمان والوں پر فرض ہے ان کا دفاع کرنا۔ دیکھو الا انہم السفہاء، خبردار یہ کیا ہے؟ بیوقوف ہیں۔ جنہیں صحابہ تبرہ کے رب نے انہوں نے بیوقوف کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کہ صحابہ کرام پہ تنقید کی جائے۔ دوسرا مقام دیکھو، منافقوں نے دوسری جگہ بھی تبرہ کیا تھا۔ منافقوں نے کہا لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہا تھا کہ ہم جو ہیں عزت والے ہیں اور معاذ اللہ ذلیلوں کو، معاذ اللہ عزت سے محروم لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ تو بکواس کی نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کے بارے میں منافقوں نے بکواس کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے کیا کہا؟ جب انہوں نے کہا لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، انہوں نے ازل کہا، خود کو عزت والے کہا، تو اللہ نے کہا اللہ نے کیا کہا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں عزت اللہ کے لیے، عزت اللہ کے رسول کے لیے، عزت ایمان اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ایمان والوں کے لیے۔ اور میں نبی کے دور کے ایمان والے کون تھے؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے، یہ ایمان والے ہیں۔ تو اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ اور منافقوں نے ازل کہا، اللہ نے ساتھ ہی صحابہ کا دفاع کیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ اور جن لوگوں نے صحابہ پہ تبرہ کیا ان کے بارے میں ہم نے فتویٰ کیا دیا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق جو ہیں ان کو عقل موت ہی معلوم ہے کہ صحابہ پہ بکواس کرنے والا کون ہے؟ منافق ہے۔ قرآن نے بیوقوف بھی کہا، منافق بھی کہا ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی پسند نہیں ہے کہ میرے صحابہ پہ تنقید کی جائے۔ سیدنا ابوبکر کی ناراضگی ہوئی عمر کی، آپ نے فَحَلَانْ تُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، یا میری وجہ سے، دیکھو تعلق کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے، اور یا میری وجہ سے میرے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا کہا؟ لوگوں لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ احد پہاڑ اس کا کورڈ ایریا 22 کلومیٹر ہے، کورڈ ایریا جو اس کا 22 کلومیٹر ہے احد پہاڑ کا۔ فرمایا کہ اگر تم احد پہاڑ اتنا سونا خرچ کرو اور میرا سے ابھی ایک آدھا کلو یا پائیا جو خرچ کرے، اور لوگوں تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا صحابہ کے پائیا ایک پاؤ جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنے عظیم ایمان والے ہیں وہ لوگ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گوارا نہیں ہے، قرآن نے کہا عفا اللہ عنہم، رب نے معاف کر دیا۔ صحابہ کرام کو بھی گوارا نہیں ہے کہ تنقید ہو۔ اب دیکھو سیدنا عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے تھے، بخاری میں حدیث ہے، ایک بندہ آیا، عبداللہ بن عمر کے بارے پتہ لگا یہ صحابی ہے، کہنے لگا ہاں اچھا، کہنے لگا آپ کو پتہ ہے نا سیدنا عثمان بدر میں نہیں آئے تھے، آپ کو پتہ ہے نا کہ احد کی جنگ میں جب بھگدڑ مچی تو عثمان بھاگ گیا تھا، آپ کو پتہ ہے نا جب حدیبیہ کی جنگ ہوئی تو حدیبیہ کے اندر عثمان نہیں تھا۔ میں نے کہا ہاں جی۔ کہنے لگا بات سنو راکی ادھر آ۔ عبداللہ بن عمر نے بلا لیا، فرمایا بد نصیب بدر میں عثمان نہیں تھا، پتہ کیوں؟ نبی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا، سیدنا عثمان بھی بیمار تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام پیچھے چھوڑ کے گئے تھے، عثمان میں تجھ کو جنگ میں برابر شریک سمجھوں گا، اس لیے پیچھے تھا۔ احد کی جنگ میں رب نے کہا لقد عفا اللہ عنہم، وہ کمینے جب رب نے ان کو معاف کر دیا تو کون تھا بکواس کرنے والا؟ کیا حدیبیہ
وہ فرمایا کہ رب نے جب بیعت لی، بیعت پہ رب نے معاف کیا، نیچے ہاتھ اللہ کا، نبی علیہ السلام کا، اوپر ہاتھ اللہ کا، ید اللہ فوق ایدیہم، 14 صحابہ کی بیعت ہے، اور رب نے رضا کا اعلان کیا۔ بیعت ہوئی کس کے لیے تھی؟ وہ کمینے، تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ عثمان کا خون، اس کی عزت اتنی قیمتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا اور اپنے ساتھ 14 صحابہ سے بیعت لی ہے کہ یا عثمان کا بدلہ لیں گے یا اپنی جان قربان کر دیں گے۔ عثمان میرے نبی کی نظر میں جماعت صحابہ نے اتنا عظیم ہے، تو جس کا عثمان کے بارے میں بغض ہے وہ کتنا خبیث اور لعین ہوگا۔ دفاع کیا عبداللہ عمر نے، فرمایا عراقی اور خبیث اب جا تو، جانا تو۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو صحابہ اکرام کا دفاع، صحابہ پہ تنقید، یہ منافقین کا شیوا ہے۔ صحابہ کا دفاع رب کی سنت بھی ہے، رسول اللہ کی سنت بھی ہے، اور جماعت صحابہ کی بھی سنت ہے۔ الا انہم ہم الصفہاء، خبردار صحابہ اکرام پہ تبرہ کرنے والے، صحابہ کو بیوقوف کہنے والے، حقیقت میں یہی لوگ جو ہیں وہ بیوقوف ہیں، لیکن چونکہ مت ماری ہے نا نفاق دی وجہ نا، ولکن لا یعلمون، یہ نفاق کی نحوست ہے، جہالت میں ڈوبے انہیں پتہ ہی نہیں کہ بیوقوف کر کیا رہے ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا آمنا، ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ خلوت اختیار ہوتے ایمان والوں سے، کدھر؟ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کی طرف۔ وہ جو ہے کافروں کے سردار جب ان کے پاس جاتے، کیونکہ شیطان انسانوں سے بھی ہوتے ہیں، شیطان جنوں سے بھی ہوتے ہیں، یہ بات قرآن مجید میں اللہ نے کہی، لکل جو ہے جیسے قرآن مجید کے اندر ہے نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن بنائے جو ہے وہ شیاطین، جن بھی، اور تو شیطان جنوں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں سے بھی ہوتے ہیں، جو ہے بدتمیز یا شریر آدمی جو ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ شیطان کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات پر فقہی مسئلہ بھی سمجھ لیں آپ، پھر انشاءاللہ اس کی مزید تھوڑی وضاحت کرتے ہیں۔ دیکھو، کسی کو کافر کہنا حرام ہے، منافق کہنا حرام ہے، یہودی کہنا حرام ہے، یہ اس کی تکفیر ہے، لیکن کسی کی شرارتوں کی وجہ سے کسی کو شیطان کہا جائے، اس کے بد عملوں کی وجہ سے، تو یاد رکھیں یہ اس کی تکفیر نہیں ہے۔ کسی کو شیطان کہنا اس کی تکفیر نہیں ہے، حالانکہ شیطان ابلیس بھی ہے۔ تو اگر کسی کی بد اعمالیوں کو اس کو شیطان کہا جاتا ہے تو یہ اس کی تکفیر نہیں ہے، اس کو کافر قرار دینا نہیں ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام سفر میں جا رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ بانسری بجا رہا تھا، نبی علیہ السلام نے کان میں انگلیاں ڈال دی، آپ نے فرمایا خذوا الشیطان، خذوا الشیطان، یہ شیطان جس کو پکڑو، تو بانسری بجانے والے کو آپ نے کیا کہا؟ شیطان۔ اسی طرح ایک آدمی کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا، فرمایا الشیطان یتبع الشیطان، شیطان ہے اور ایک شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وہ چیز جو دین سے غافل کر کے دنیا میں انسان کو کھو دے، ایسا باطل مشغلہ جو ہوتا ہے، یہ مشغلہ بھی شیطانی مشغلہ ہے۔ تو فرمایا جب ملاقات کرتے ایمان سے کہتے ہم ایمان لائے، جب اپنے شیطانوں یعنی کافر سرداروں کی طرف جاتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، لیکن ہم تو مذاق کرنے والے ہیں۔ گویا کہ وہ مفادات پہ کھیلتے تھے، سارے پنجابی جمانہ کرتے ہیں جتھے ویکھی تباہ پرات اتھے گزاری رات، اپنا مفاد دیکھنا چاہیے، جدھر مفاد نظر ان کے دو ہو گئے، اس لیے کہتے ہیں نا دو رخی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رخی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ یہ جو منافقانہ روش ہے نا،
یا مجھے کبھی ادھر کبھی ادھر. نبی علیہ السلام نے اس کو اس بکری سے جو تشبیہ دی ہے جو ہے وہ فیض لینے کے لیے دو ریوڑوں کے درمیان گھومتی ہے, کبھی ادھر مذکر تلاش کرتی ہے, ادھر مذکر تلاش کرتی ہے, جدھر سے فیض مل گیا ادھر سے فیض لے لیا جو ہے. نمایا کہتے قالوا کہتے انما معکم, بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں, انما نحن مستہزئون, بے شک ہم تو مذاق کرنے والے ہیں. اللہ یستہزئ بہم, اللہ تعالیٰ جو ہے مذاق اڑاتا ہے, اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے, یا کہتے ہیں مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ. وَيَمُدُّهُمْ, اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو. ایک بندہ کفر پہ ہے, برائی میں اڑا ہے, اللہ اور اس کے لیے آسانیاں مولت پیدا کرتا ہے. کیوں کہتا اللہ مولت؟ اللہ نے دوسرے مقام پہ یہ بات کہی کہ اللہ کسی کافر کو, باطل پرست کو, گمراہی پہ چلنے والے کو جب وہ اپنی حدیں کراس کر جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے ڈھیل کیوں پیدا کر دیتا ہے؟ میں انما نملی لہم لیزدادوا اثما, ہم اس کی رسی اس لیے دراز کر دیتے ہیں, ہم اس لیے اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں اور زیادہ کیا کرے, بڑھ جائے. مَا وَيَمُدُّهُمْ, اور وہ ڈھیل دے دیتا ہے ان کو, فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اپنی سرکشی میں, دیدہ دنستہ, ظلم, زیادتی, گناہ, برائی, یہ ہے طغیان. طغیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی اوقات سے باہر آ جانا. کہتے ہیں نا سمندر میں طغیانی آئی ہوئی ہے جی, لیکن سمندر میں کیا ہے طغیانی, کیا مطلب؟ اس کا پانی اس کی اصل حد سطح سے کیا آ گیا ہے, باہر آ جائے, تو کہتے ہیں سمندر میں طغیانی آئی ہوئی ہے. تو جو بندہ اپنی اوقات سے باہر نکل آئے, اپنی جو ہے وہ انسانیت سے نکل کے دیدہ دنستہ جو ہے وہ خواص کمینگیوں میں آ جائے, تو یہ ہوتا ہے سرکش انسان, گویا کہ اپنی اوقات سے نکلا ہوا. فی طغی, طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اور طاغوت بھی اسی کو کہتے ہیں, یہ طغیانی سے بنا طاغوت بھی. کہ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ جو بندگی کی حد سے نکل کے خدائی حد کے اوپر جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے, خدائی کا دعوے دار بن جاتا ہے, خدائی کے منصب پہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ طاغوت ہوتا ہے, کیونکہ حد اس کی بندگی انسانی والی, انسانوں والی, تو وہ بندگی کی حد سے نکل کے خدائی حد کے اوپر چڑھنے کی, بیٹھنے کی, خدائی حد اپنانے کی کیا کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. اس کے لیے اس کو بھی طاغوت کہتے ہیں, اپنی حد سے نکل گیا نا. فی طغیانہم, اپنی سرکشی میں, یعمہون, وہ مست پھرتے ہیں, بس جو سمجھ آیا ہی سارا کچھ ہے, یہی بہتر ہے, یہی ٹھیک ہے, گویا کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوتا ہم غلط کر رہے ہیں. تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے. اب یہاں بھی ایک مسئلہ ہے, عقیدے کا مسئلہ ہے. عقیدے کے اندر آپ کو پتا ہے کئی قسم کے گمراہ فرقے ہیں. جامی جو ہیں یہ وہ پلید گروہ ہے عقیدے میں گمراہ جو اللہ کی صفات کے منکر ہیں, جن کے نزدیک اللہ بولتا, اللہ کلام نہیں کرتا, ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ کی آنکھیں, اللہ کے کان نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کا چہرہ نہیں ہے, اللہ کا ہاتھ نہیں ہے. یہ جو جہمی ہے نا خبیث, یہ بدترین کافر ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب خلق و افعال العباد میں لکھا ہے, کفر الجہمیت اشد کفرا اشد من کفر الیہود والنصارى, کہ جہمیہ جو ہے نا, جو اللہ کی صفات کے منکر ہیں, ان کا کفر جو ہے وہ یہودی عیسائیوں سے بدتر کفر ہے. وہ لوگ ایسی باتیں جو ہیں وہ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا, یہ جامی لوگ جو جہم بن صفوان کے پیروکار ہیں نا, تو جرم ان کا یہ اللہ کی صفات کے یہ منکر ہیں. تو یہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ اللہ کی صفت جو تھی نا, کہتے ہیں یہ صفتیں نقض محض ہے, یعنی خالص یہ کمی والی یہ اللہ کی خامی ہے, صفت ہے. پھر وہ پہلے اس کو یہ اللہ کی صفت قرار دیتے ہیں, پھر آگے طویلیں شروع ہو کے انکار کر دیتے ہیں, حالانکہ یہ اللہ کی صفت ہے ہی نہیں ہے. یاد رکھنا یہ اللہ کی صفت نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اللہ میں کوئی نقص کمی نہیں ہے, اللہ کی بڑی عمدہ صفات ہے. تو یہ جو اللہ نے کہا اللہ یستہزئ, یہ یخادعون میں مشاکلت تھی, ہم نے بات کہی تھی نا پیچھے,
تو یاد رکھنا یہ صفات نہیں ہے، یہ مشاکلت ہے، یعنی جیسے انداز میں کسی نے بات کی ہو یا جیسا کسی کا عمل رویہ ہو، اسی انداز میں انہی الفاظ میں اس کو جواب دینا، یہ کیا ہوتی ہے؟ مشاکلت۔ اب اس کی مثال ایک اور سمجھ لو مشاکلت کی، کہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ یہ بات کہی نا کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، او بھئی جو تمہارے اوپر زیادتی کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تم بھی اس پر زیادتی کر لو، بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ، اسی کی بقدر جتنی اس نے کی ہے۔ میں ایک بندے کو اس نے تھپڑ مارا، جواب میں وہ بھی اس کو بدلے میں تھپڑ مار سکتا ہے، تو اب کہا جتنی زیادتی تمہارے اتنی کر لو، لیکن جو بعد میں جس نے جوابی تھپڑ مارا وہ زیادتی ہے؟ زیادتی تو وہ تھے جنہوں نے نہا کے پہلے تھپڑ مارا، یہ زیادتی تھی۔ جس نے جواب کے اندر بدلہ لیا اپنا، وہ زیادتی تھی؟ نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا، جو تم پہ زیادتی کرے تو جتنی زیادتی اتنی زیادتی کر لو۔ جوابی عمل کو زیادتی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، یہ مشاکلت کہلاتا ہے، کہ جیسے لفظ بات بیان ہوئی ہے، بات جن لفظوں میں جس انداز میں اسی انداز میں اس کا جواب ہوتا ہے۔ دوسری اس کی توجیہ ایک اور بھی اہل علم نے کی ہوتی ہے، جو ما تدعو والی بات ہم نے کی، اس کی کہ وہاں پر یہ ہوتی ہے کہ شریعت کو جواب بدلہ لینے کی بجائے معافی زیادہ پسند ہے، اس لیے جواب اگرچہ زیادتی نہیں ہے لیکن اس کو تعبیر کس سے کیا گیا؟ زیادتی سے۔ سبحان بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔